اخلاقی پستی میں اور اخلاقی عروج میں جو سب سے سر فہرست چیز ہے جس سے قومیں بنتی ہیں یا بگڑتی ہیں، بلندی ہے یا پستی ہے، اس میں سر فہرست عدل ہے۔ بننے میں، بلندی میں سر فہرست عدل ہے، بگڑنے میں، پستی میں، تباہی میں سر فہرست ظلم ہے۔ یہ دونوں ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ پوری دنیا مل کر اس میں سے تاثیر کو نکالنا چاہے، نہیں نکال سکتے۔ جس قوم میں عدل ہوگا انہیں عزت ملنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں ممکن ہے شک ہو، یہاں کوئی ڈمی بیٹھی ہوئی ہو طارق جمیل کی بجائے، یہ ممکن ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ ممکن نہیں کہ عدل ہو اور ذلت ہو، یہ ممکن نہیں۔ عدل ہو اور پستی ہو، یہ ممکن نہیں۔ جہاں عدل ہوگا وہاں عزت ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں بلندی ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں قوت ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں ہیبت ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں جلال ہوگا، جہاں عدل ہوگا وہاں عروج ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں ذلت ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں پستی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں فقر ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں تباہی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں ویرانی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں کھنڈر ہوں گے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ پاکستان کے عروج و زوال کا تعلق سیاسی پارٹیوں سے نہیں، آپ لوگوں سے ہے۔ آپ ہمارا عروج بھی ہو، آپ ہمارا زوال بھی ہو۔ یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا عروج بھی ہیں، یہ ہمارا زوال بھی ہیں۔ زوال ان چار دیواریوں سے نکلتا ہے اور پوری قوم پہ چھاتا ہے، عروج ان چار دیواریوں سے نکلتا ہے اور پوری قوم پہ چھاتا ہے۔ جس قوم کے جج کا عدل خریدا جا سکتا ہو، جس کے قلم کو خریدا جا سکتا ہو، جس قوم کے جج کے قلم کی قیمت لگتی ہو، جس قوم کے وکیل کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا سکتا ہو، خریدا جا سکتا ہو، وہ قوم عزت کا خواب بھی نہ دیکھے کہ تکلیف ہوگی۔ اتنے بڑے بیج لگے ہوئے عدل کے، اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، جہاں ہر عدالت کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہو، اور جس قوم کے پاس قرآن جیسا دستور حیات و دستور عدل ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس کو بتانے والے ہوں اور اس کو نافذ کر کے دکھانے والے ہوں، اور پھر اس کے بعد قلم کی بھی قیمت ہو، پیپر کی بھی قیمت ہو، اور پولیس کی ایف آئی آر بھی بکتی ہو، تو ہم پاگل ہیں جو ہم عزت کا خواب دیکھیں؟ ہم دیوانے ہیں جو ہم عروج کی تمنا کریں؟ یا ہماری عقل ماری گئی ہے کہ ہم دنیا میں سر اٹھا کے زندہ رہنے کی خواہش کریں؟ میرے رب کی قسم، سیاسی جماعتیں آنی جانی ہیں، سیاست آنی جانی چیز ہے۔ آپ لوگ تو مستقل کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ کی کرسی خون آلود ہے تو ہم ذلت ہی ذلت کے گڑھے میں گریں۔ اگر آپ کی کرسی نورانی اور روشن ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ اسلامک اسٹیٹ میاں طفیل کے بعد جو امیر جماعت بنے تھے قاضی حسین احمد، یہ سوات میں لیکچرر تھے جغرافی کے، سوڈمی کے الزام میں وہاں سے نکلے تھے، ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں، سوڈمی کے الزام میں نکلے تھے، اور 2 دفعہ پاگل خانے میں ایڈمٹ رہے۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے، کچھ ڈھکی چھپی نہیں، بلکہ اس زمانے میں، جس زمانے مشرف تھا، تو میں نے یہ اخبار میں یہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ 2 دفعہ پاگل خانے میں رہا۔ اس کے بعد مشرف نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ بات کہی کہ؟ میں نے کہا جی پاگل خانے سے ریکارڈ نکلوا لو تم، اس میں میرے سے کیا پوچھ رہے ہو تم، اس سے نکلوا لو۔ تو نکلوا کے دیکھا، پھر ایک میٹنگ میں قاضی صاحب نے کچھ بک کی تو اس نے کہا میں تمہیں واپس پاگل خانے میں داخل کرا دوں گا، زیادہ بک کی۔ یہ چپ ہو گیا بالکل خاموش۔ یہ سارے بد کردار لوگ ہیں، صرف مذہب کا لبادہ انہوں نے اس لیے اوڑھ رکھا ہے کہ لوگوں لوٹ مار کے۔ مولانا عزیز الرحمان صاحب کی جو ویڈیو شائع ہوئی ہے، اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نشہ پلا کر یہ کچھ کیا گیا ہے، لیکن جو ویڈیو کے اندر ہم نے مجبوراً دیکھی، علماء نے بھی دیکھی، مفتیان کرام نے بھی دیکھی، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔
یہ ویڈیو نشہ پلا کر نہیں ہے، اس کی ان کی حرکات و سکنات بتلا رہی ہیں کہ وہ گندے کام میں خود شریک ہیں۔ اس سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے اور شرعی عدالتیں پورے ملک میں قائم کی جائیں، اور سب سے پہلے سزا مولانا عزیز الرحمان کو دی جائے، اور شرعی سزا میں مختلف سزائیں، ایک یہ کہ اوپر عمارت سے گرایا جائے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو مینار پاکستان سے نیچے گرا دیا جائے۔ ایک غلیظ مفتی کی ویڈیو کافی سرکولیٹ ہوتی رہی سوشل میڈیا پر، جو کہ مدرسے میں اور مسجد میں بیٹھ کر وہ کام کر رہا ہے کہ جس پر سابقہ اقوام پر اس کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہو۔ اس سے پہلے کہ اس کے بیانات، تقریریں وہ سن لیجئے گا کہ مسجد میں اس سے پہلے ایک دفعہ ایک کام ہوا تھا، وہ بھی غیر مناسب کام تھا، اس کی کوئی تائید نہیں کر رہے، کہ ایک اداکارہ نے وہاں پر کوئی شوٹنگ کی تھی، اس پر اس نے آ کر فتوے دیے ان کے خلاف کہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، یہ لوگ نعوذ باللہ یہ ہیں وہ ہیں۔ خیر، کسی اور پر فتویٰ دے دینا بہت آسان ہے، جب آپ کا خود اپنا کردار اتنا غلیظ ہے تو اتنی شرم تو آنی چاہیے کہ کسی اور پر بات کرتے ہوئے کہ کبھی کوئی کسی کو مرتد اس نے کہا، اس نے زانی کہا، یہ کہا وہ کہا۔ جب کوئی بظاہر سیکولر بندہ کوئی کام کرے اور غلطی کرے، اس کے پیچھے سب کفر کے فتوے لے کے پڑ جاؤ، اور جب ایک بڑی داڑھی والے نے بظاہر، جس کی شکل بھی وہ لال مسجد والے سے تھوڑی بہت ملتی ہے، حلیہ اور حرکتیں بھی، تو وہ کوئی کام کرے اس پر سارے مولوی چپ ہیں، اس وقت کوئی بلاسفیمی نہیں ہو رہی۔ بلاسفیمی کا جو ٹول ہے وہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے 99.9% اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے۔ کسی کے ساتھ کوئی آپ کا بزنس میں پرابلم ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی مارکیٹ میں وہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، یا کسی مولوی کو وہ زکات نہیں دے رہا، اس مولوی نے مشہور کر دیا یہ تو قادیانی ہے، اب وہ زندگی بھر اپنی جان بچاتا پھرے گا اور بھاگے گا وہاں سے، یا اس نے بلاسفیمی کی ہے۔ بلاسفیمی کا جو قانون ہے 99.9% وہ استعمال ہوتا ہے بیچارے کسی غریب کے لیے، یا ایسے کے لیے کہ جو اس فتنہ اگر مولوی کی بات نہ مان رہا ہو، اس کو بلاسفیمی کے چکر میں پھنسا دو۔ خود اتنی بڑی بلاسفیمی کہ مسجد میں اور مدرسے میں بیٹھ کر وہ حرکتیں جو قوم لوط کیا کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنا، قرآن پر ہاتھ رکھ کے پھر بیان دینا کہ میں تو بیوقوف، قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنی اس غلیظ حرکت کو جسٹیفائی کرنا، یہ ہے ہماری سوسائٹی کی منافقت۔ یہ آفت جو آ گئی، جس پہ یقینی طور پہ مسلم ممالک بھی شامل ہیں، دیگر ممالک بھی شامل ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے کوئی وارننگ ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے؟ کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ سعدیہ، بنیادی طور پہ میں 3 ماہ سے پورے ملک کے لوگوں سے کہہ رہا تھا اپنے پروگرام کے ذریعے بھی کہ صبح کی جب اذان ہوتی تھی تو کتے جو ہیں، اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، صبح کی اذان ہوتی ہے تو کتے جو ہیں وہ رونا شروع کر دیتے، بھونکتے نہیں ہیں۔ میں کہہ رہا تھا، اور میں نے بعض اہل معرفت، اہل دل سے بات کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک وارننگ آ رہی ہے، کوئی عذاب ہم پہ آنے والا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں اسلام آباد میں بھی یہ بات۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، کسی میرے دوست کی شان میں گستاخی کی، اس کو میرا کھلا اعلان جنگ ہے۔ اللہ 2 باتوں پہ اعلان جنگ کرتا ہے، ایک سود کے کاروبار پہ، اور ایک اللہ تعالیٰ اگر کسی اس کے پیارے نبی کی، کسی صحابی کی، کسی ولی کی شان میں گستاخی کی جائے۔